خاطب کیا، اور دوسری نشست اسلامی شریعت پہ ہوئی، اور شریعت کی محفل ہمارے راشد نسیم ندوی صاحب پریزیڈنٹ آل انڈیا کے پریزیڈنٹ کے اسکالر ایوارڈ یافتہ ہیں۔ میں یہ سب بتا رہا ہوں اس وجہ سے کہ ابھی آپ کو جو پیمفلیٹ تقسیم کیے گئے ہیں، کل نشست ہے دوبارہ، یعنی اب دوسری نشست ہے، وہ تاریخ اسلام کی نشست ہے، اور اسے ڈاکٹر اسلام الدین مجاہد بڑے ہی اہم عنوان سے مخاطب کر رہے ہیں جو آپ کے سامنے ہیں۔ اس عنوان میں بھی جو ہے اس سے بھی ہم کو بہت سا سبق ملنا ہے۔ تاریخ اسلام کی دوسری نشست بعنوان اسلامی تاریخ پیغام فکر و عمل، اسلامی تاریخ پیغام فکر و عمل، کیونکہ آج کے دور میں نہ اس کی فکر ہے نہ اس پر عمل ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ، اور وہ بڑے اسکالر ہیں، آپ جانتے ہیں ڈاکٹر اسلام الدین مجاہد۔ مجھے قوی توقع ہے کہ کل آپ، اس میں تو 3 بجے لکھا ہے لیکن 3:30 بجے رہ گئے ہو، 3:30 بجے جو ہے آپ مکہ مسجد تشریف لائیں، ایسی مبارک محفل میں آپ وقت گزاریں، اور اپنے نوجوان ساتھیوں کو لے کے آئیں، بچوں کو لے کے آئیں، اسکول کو چھٹی رہتی ہے، ان کو مشورہ دیں کہ اس سے واقف ہوں۔ میری بڑی خواہش ہے کہ آپ اس سے وہاں تعاون کریں۔ یہاں پر تو آبادی جو ہے، اس مسجد کے اطراف اگر آپ جائیں گے تو ایک فرلانگ پہ مسلمانوں کا گھر نہیں ہے۔ 2-3 ہزار آدمی نماز جمعہ پڑھتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ فجر کی نماز میں 10-12 آدمی ہوتے ہیں، جیسے عملے کے 5-6 آدمی ہوتے ہیں یا راستہ چلنے والے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے وہاں وہ کیفیت نہیں ہے مکہ مسجد۔ مکہ مسجد میں اگر اذان ہوتی ہے تو اطراف کے سب محلے میں مسلمان لوگ زیادہ ہیں، تو آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نہیں بھی آ رہے ہیں تو وہاں ان لوگوں کو کہیے، ان سے کہیے کہ وہ جو ہے ہمیں وہاں پر جو ہے اس کا موقع دیں کہ ایسے محافل کو کامیاب بنائیں۔ میں اب زیادہ آپ سے کچھ عرض کیے بغیر صرف اتنا ہی عرض کروں گا کہ 7 نومبر پیر کے دن حافظ محمد اسحاق کمال قادری صاحب ایک بڑے عالم کا درجہ رکھتے ہیں، اور آپ پہلی محفل شریعت کی جو شروع ہوئی تھی وہ انہی کے خطاب سے شروع ہوئی تھی، جبکہ اب جو ہے وہ 648ویں نشست ہو رہی ہے۔ وہ پیر کے دن مخاطب کر رہے ہیں ہلاکت کے اسباب اور ان کا اسلامی حل۔ اور آپ کو دوسری طرف توجہ یہ بھی دلاؤں گا کہ کلام اقبال کی عصری معنویت ڈاکٹر عقیل ہاشمی مخاطب کر رہے ہیں۔ محفل اقبال شناسی کی 872ویں نشست ہے کانفرنس ہال میں، اسی جگہ پہ اور اسی وقت بعد عصر کے، اس میں بھی آپ ضرور شرکت فرمائیں۔ مجھے قوی توقع ہے کہ آپ اس میں ہمیں آپ کا تعاون رہے گا اور ہماری ہمت افزائی ہوگی۔ میں آج کے مقرر آ چکے ہیں، پروفیسر سید جہانگیر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شہنشین پر تشریف لائیں اور ہمیں اپنے خطاب سے استفادے کا موقع۔ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين أجمعين. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك بارك وسلم. وقال سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقال سبحانه وتعالى: وشرع لكم ما في الدين من حرج إلى آخر الآية. عزیزان گرامی، بزرگوں اور دوستوں، اور ہم اور آپ سب کے بزرگ قائد علی جناب الحاج غلام یزدانی صاحب، روح رواں مجالس علم و تہذیب جامع مسجد عالیہ، اور آج کی اس غیر معمولی نشست میں اور شرکت فرمانے والے تمام معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، اللہ کا فضل اور اس کا کرم اور اس کا احسان عظیم ہم سب مسلمانوں پر خاص طور پر اور پوری انسانیت پر ہے کہ اللہ رب العزت انسانیت پر احسان فرماتے ہوئے پوری انسانیت کو بطفیل بصدقے حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شریعت اور ایسی فقہ کی توفیق
عطا فرمائی اور ایسی شریعت اور قانون اسلامی عطا فرمایا جو دنیا میں بسنے والے تمام قانون دان، متوازن فکر رکھنے والے قانون دان اس بات پر متفق ہیں کہ انسانیت کو قانون اسلامی سے بہتر آج تک کوئی قانون عطا نہیں کیا گیا۔ جامع ترین، مکمل، لچکدار قانون اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کے حوالے سے پوری انسانیت کو عطا فرمایا۔ عزیزان گرامی، تمہیدی کلمات کا وقت نہیں ہے اور پوری تفصیل سے گفتگو کرنے کا بھی وقت نہیں ہے، کیونکہ وقت بہت تنگ ہے۔ جو بھی ممکن ہو سکے انشاءاللہ آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اور رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو اس قانون کو اپنی زندگیوں میں جس طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بغیر کسی کم و کاست، بغیر کسی نقاش، ڈسکشن، ہیلوں، مجبوریوں یا عذر خواہیوں کے بغیر جس انداز میں اسلامی قانون کو اپنی زندگیوں میں ہر حالت میں نافذ فرمایا، ہم کو بھی اس طرح کی توفیق ہو کہ ہم بھی اپنی زندگیوں میں اسی انداز سے اس اسلامی قانون کو اپنی زندگیوں میں اتارتے ہوئے اور اتار کر اور نافذ کرتے ہوئے، امپلیمنٹ کرتے ہوئے، اپلائی کرتے ہوئے پوری انسانیت، خاص طور پر ہندوستان کی سرزمین پر ایک ایسا نمونہ پیش کرے اور کرنے کی کوشش کرے جس کو دیکھ کر ہر انسان یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ واقعی کاش ہماری سوسائٹیوں میں بھی اس طرح کا قانون ہو اور اس طرح کا قانون نافذ ہو، اس طرح کا قانون ہم کو بھی مل جائے۔ عزیزان گرامی، میں گفتگو کے اختتام کے بجائے ابتدا میں ہی اور ہمارے بزرگ مولانا جناب غلام یزدانی صاحب جیسا کہ ابھی نوجوانوں کی طرف توجہ دلا رہے تھے، ان کی دونوں باتوں پہ میں حوالہ دیتے ہوئے عرض کر دوں مختصر انداز میں۔ آج معلومات، کتابوں، تصانیف، لٹریچر کو فراہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج امت مسلمہ کو اگر کسی بات کی اولین اور آخرین طور پر ضرورت ہے تو وہ صرف اسلام اور اسلام کی شریعت اور قانون کو عملی طور پر اپنی زندگیوں میں لانے کی ضرورت ہے۔ آج اگر سوسائٹی میں، ہندوستانی معاشرے میں، مسلم معاشرے میں، مسلم ممالک میں اگر اسلام بیگانہ نظر آتا ہے تو اس کے ذمہ دار صرف اور صرف مسلمان ہیں۔ اور آج بھی اگر ہم مسلمان اس اسلامی قانون کو اسی انداز میں، جس انداز میں صحابہ نے قبول فرمایا تھا اور اپنی زندگیوں میں رواج دیا تھا، ہم بھی اس کے لیے کمر بستہ اور تیار ہو جائیں تو یاد رکھیے کہ ہم جو آج ہندوستان کی حکومتیں اور قومیں یہ بولنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہندوستان میں اسلامی قانون نامکمل ہے یا جو ہے نا یہ پورا آئیڈیل نہیں ہے، اس کو جس میں تبدیلی لانے کی گنجائش ہے اور تبدیلی لانی چاہیے، اس کے مکمل طور پر ذمہ دار امت مسلمہ ہے، ہم مسلمان ہیں۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ ممکن ہو کسی پر بار گراں گزرے، لیکن یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ آج ہندوستانی حکومت اگر یہ الفاظ اور یہ بات کہنے کی جرات کی ہے اور ہمت کی ہے
تو اس کے ذمہ دار اولین اور آخرین مکمل طور پر میں اور آپ ہیں۔ کیا بات تھی کہ ہمارے بزرگان دین تنہا اس سرزمین پر تشریف لائے، کبھی ان کے سامنے پورا ہندوستان کبھی یہ کہنے کی جرات نہیں کر سکا کہ ہمارا دین جو ہزاروں سال سے آ رہا ہے وہ مکمل ہے، آپ کی کسی روحانیت یا آپ کے کسی فکر یا کسی آپ کے قانون یا شریعت کی ضرورت نہیں، کیوں کر ہندو بھائیوں نے، ہمارے آبا و اجداد نے بلا چوں چرا اسلام کو ان بزرگوں کے دست مبارک پر قبول کر لیا تھا اور اپنے لیے سعادت مندی کا توشہ قرار دیا تھا۔ آج ہم اپنے آبا و اجداد مسلمان ہونے کے باوجود آج ہم مسلمان کہلائے جانے لگے، اور اتنی بڑی غیر معمولی آزمائش سے ہم کو اللہ رب العزت نے محفوظ فرمایا۔ کیا بات ہے کہ آج ہم اسلام کے نام لیوا تو ہیں، لیکن در پردہ آج ہم اسلام کے سب سے بڑے خائن، بلکہ اسلام کے سب سے بڑے دھوکہ باز اور اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے ہم ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اسی پس منظر میں جب مسجد عالیہ کے ذمہ داروں نے مجھ سے ربط قائم کیا تھا، تو میں ایک ذہن میں یہ بات آئی کہ اسلامی قانون کے درون جو ہندوستانی مسلمانوں کے دل و دماغ میں جو بے چینی اور جس طرح کی یہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے، یہ محسوس کرایا جائے کہ مسجد عالیہ کی جانب سے بھی کہ قانون فقہ کس حد تک جو ہے نا مکمل، کس حد تک جامع اور کس حد تک کمپریہنسو ہے، یہ مجھ کو اور آپ کو خاص طور پر نوجوانوں کو سمجھ میں آ جائے۔ میں نوجوانوں کو بھی دوش نہیں دوں گا، کیونکہ آج نوجوانوں کے سامنے جو آئیڈیل میری اور آپ کی زندگیوں کے انداز میں ہونا چاہیے تھا، ہم ان کے سامنے صحیح انداز میں اسلامی آئیڈیل بن کر پیش نہیں ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے لیے کوئی موضوع شخصیت یا موضوع آئیڈیل نہیں پا رہے ہیں۔ کیونکہ کتابوں میں کچھ قرآن مجید الحمدللہ گھروں گھروں میں ہر جگہ ہے، لیکن قرآن مجید عملی قرآن مجید کی آج کے نوجوانوں کو ضرورت ہے۔ آج کے نوجوانوں کے سامنے ان کے ماں باپ عملی قرآن مجید پیش ہو کر اگر زندگی گزارنے لگے تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہم جو ہے نا کسی کی دہائی دینے کی یا کسی پر لعنت اور کسی کی عیب جوئی کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آج مکمل طور پر ہم نوجوان ہوں یا بزرگ ہوں یا کسی بھی عمر کے ہم کو یہ ضرورت ہے کہ ہم اسلامی قانون کے نہ صرف زبانی انداز میں، کتابی انداز میں پاسباں بنے، بلکہ جن مقاصد کے لیے قرآن مجید نافذ کیا گیا، بار بار اس میں غور و فکر کرنے کے لیے دعوت دی گئی، اور غور و فکر کی دعوت دینے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں اس قانون کو عملی طور پر اور نافذ کیا جائے اور اس کو دیکھا جائے۔ بھائیو، بزرگوں اور دوستو، آج محققین اور قانون داں پوری دنیا کے قوانین کا مطالعہ کیا، حمورابی ہوں جن کا زمانہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہے، یا پھر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا نوح علیہ السلام، جس کا جو ہے نا پیریڈ 1000 سال بتلایا گیا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اس دنیا میں 1000 سال رہے، پھر اس کے بعد 1000 سال کے سلسلے کے بعد حضرت سیدنا نوح علیہ السلام تشریف لائے۔ اس زمان سیدنا نوح علیہ السلام کی حیات تک، آپ کی تشریف آوری تک دنیا میں صرف اور صرف ایمان اور توحید کا ہی دورہ تھا۔ وہاں پر کسی قسم کی وہاں پر مشرک یا کسی قسم کی وہاں پر بت پرستی کا تصور نہیں تھا۔ بت پرستی کا تصور کب سے پیدا ہوا، کیوں کر ہوا؟ یہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہوا، اور وہ بھی اس وقت ہوا جب حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے میں 5 نیک لوگ اس دنیا سے کوچ کر گئے، تو ان کی اولاد نے ان کے نام کو اور ان کی زندگی کے نمونے کو باقی رکھنے کے خاطر ان کی جو ہے نا سب سے پہلے تصویر کشی کی، اور روایتوں میں احادیث شریفہ میں پورے وثوق کے ساتھ یہ بتلایا جاتا ہے کہ ان کے بت بنائے، اور بت بنانے کے بعد ان کی جو ہے نا باقاعدہ طور پر پرستش ہو گئی۔ اس وقت سے اس دنیا میں روئے زمین پر بت پرستی کا آغاز ہوا۔ جب یہ بت پرستی کا آغاز ہوا تو اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے بندگان خدا کی رہنمائی اور ان پر راہ راستگی کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لا کر تقریباً 950 سال، جیسا کہ قرآن مجید میں یہ موجود ہے، تبلیغ فرمائی،
اور تبلیغ کا اثر کہاں تک کیسے ہوا اور آپ اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ جاتی رہا، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام سے لے کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے درمیان جو فاصلہ بتلایا جاتا ہے وہ بھی 1000 سال کا۔ پھر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو سلسلہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جو مدت بتلائی جاتی ہے 1700 سال کی۔ پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جو مدت بتلائی جاتی ہے 600 سال کی۔ تو اس طرح سے اس دنیا میں انسان آئے ہوئے بہت طویل اور غیر معمولی لاکھوں سال، جیسا کہ ہم کچھ اگر تصور کرتے ہیں تو یہ نظریہ درست نہیں ہو سکتا۔ چند ہزار سال سے اس دنیا میں انسان رہتے بستے ہیں، اور ان سب کے لیے اللہ رب العزت نے ہدایت اور رہنمائی کے لیے باقاعدہ طور پر انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ بتلایا جاتا ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ سے سیدنا عیسیٰ کے درمیان 1000 پیغمبروں کو مبعوث کیا گیا۔ بعض اوقات بتلایا جاتا ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک شہر میں کئی انبیاء کرام ہوتے تھے، بلکہ بتلایا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کا تعارف بھی نہیں ہوا کرتا تھا۔ بہرحال تو یہ جو ہے نا یہ شریعت، ایک لفظ ہے شریعت اور ایک لفظ ہے فقہ۔ مختصر انداز میں پوری تفصیل سے میں آپ کے سامنے عرض نہیں کروں گا۔ قرآن مجید میں بھی یہ لفظ ہے، شرع کا لفظ ہے، اور شرعتن کا بھی آیا ہے اور شریعتن کا بھی لفظ ہے۔ اصل میں شرع کا جو معنی آتے ہیں اس کے معنی آتے ہیں راستہ، اور وہ بھی کیسا راستہ؟ صراط مستقیم، سیدھا راستہ، ایسا راستہ جس پر انسان چل کر اپنے مقصد کو پالے، ایسا راستہ جس کو اختیار کر انسان اپنے رب کی رضامندی کے ساتھ ساتھ اپنے کو جنت کا مستحق قرار دے لے۔ ایسے ہی قانون اور ایسے ہی طریقے کو شریعت، اور یا دوسری لفظوں میں شرعتن کا بھی لفظ آیا ہے اور ایک لفظ میں فعل کے طور پر شرع کا لفظ آیا ہے۔ تمام کے معنی ایک ہی ہیں، راستہ اور طریقہ۔ اور بعد میں اسی لفظ کو جو دوسرے انداز میں استعمال کیا گیا، شرع یشرع، تشریعی کا مطلب جیسا کہ جو ہے نا عربی زبان کا لفظ ہے التشریع الاسلامی، یعنی اسلامی قانون سازی، اسلامی قانون سازی کا یہ لفظ ہے۔ پھر اسی لفظ کو جو ہے نا فقہ کے طور پر بھی استعمال کیا جانے لگا، اور فقہ کا لفظ جو ہے نا قرآن مجید میں آیا ہے خاص طور پر فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون۔ فليتفقهوا کا مطلب یہ کہ سمجھ حاصل کرنا، یعنی اللہ رب العزت جو ہے نا قرآن مجید میں امت محمدیہ کو یہ حکم دے رہا ہے کہ ہر وقت امت میں ایسی ایک جماعت پیدا ہونی چاہیے جو دین کی فقہ، دین کی سمجھ حاصل کرے، اور جو ہے نا دین کے علوم، اور جو ہے نا چاہے وہ علم الاقوان ہو، دنیا کا علم ہو، یا علم الابدان ہو، یا پھر علم الشریعہ ہو، یعنی اللہ رب العزت کے احکام کا علم ہو، ان تمام چیزوں کو سیکھ کر لوگوں کو ہر راستے میں ہر طریقے سے جو ہے نا ان کی رہنمائی کی جائے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، شریعت کے لفظی معنی ہوئے قانون۔ شریعت کے لفظی معنی آپ نے دیکھا، میں نے جیسے ابھی عرض کیا، صحیح راستہ۔ پھر شریعت کے دوسرے لفظ کے معنی میں ہوا کہ جس راستے کو، اور راستے کا جو نا معنی بدلتے یہاں تک اس کے معنی قانون کے معنی میں آگے، قانون اسلامی کے طور پر اس کے معنی ہونے لگے۔ اور فقہ کے بھی معنی یہی شریعت کے ہوتے ہیں، لیکن یہ سلسلہ دوسری صدی ہجری تک یہ جاری رہا۔ دوسری صدی ہجری تک فقہ کو ہی شریعت قانون کا نام دیا جایا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی ایک کتاب ہے جو نا عقیدے کے موضوع پر لکھی گئی، الفقہ الاکبر۔ تو جو عقیدے کی جو قوانین اور احکام ہوا کرتے تھے، جو رہنمائیاں ہوا کرتی تھی، اس کو فقہ اکبر کیا جاتا تھا، اور اللہ رب العزت کے احکامات جو معاملات سے متعلق ہوتے تھے یا پرسنل لا سے متعلق ہوتے تھے، اس کو احکام بتلایا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں اس طرح کی جو صورتیں آئی ہیں، آپ جو نا قرآن مجید کی صورتوں میں ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک تو مکی صورتیں، دوسری جو ہے نا مدنی صورتیں۔ مدنی صورتیں عموماً یا ایھا الذین آمنوا سے، یا آیات شریفہ یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہیں، اور جتنی جو بھی آیاتیں ہیں یہ عمومی طور پر یعنی میجارٹی آف جو ہے نا ورسز جو ہے نا یہ جو ہے نا اللہ رب العزت کے احکامات ہیں۔ لیکن جہاں تک مکی صورتوں کا اور مکی آیات شریفہ کا جو ہے نا تعلق ہے، جو وہ عموماً یا ایھا الناس کے الفاظ سے شروع ہوتی ہیں، اور ان میں اللہ رب العزت نے آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی میں میجارٹی طور پر، عمومی طور پر عقیدے
اور اصول پر جو ہے نا توجہ دیتے رہے. وہاں پر کوئی احکامات کو نافذ نہیں کیا گیا اور نہ احکامات کی تعلیم دی گئی اور نہ وہاں پر کوئی قانون سیزی گئی. صرف وہاں پر صحابہ کرام کی اور جس بات کی وہاں پر تبلیغ کی گئی اور جس بات کے لیے اللہ رب العزت نے انتہائی اسٹریس جس بات پر دیا وہ جو ہے عقیدے پر اور اللہ رب العزت کی وحدانیت یکتائی پر اور بت پرستی سے بیزارگی اور بت پرستی اور شرک سے دور ہونے پر ان 3 باتوں کی تلقین ہے. اب جو شریعت بنی ابتدائی دور میں، شریعت جیسا کہ آپ نے کہا اللہ رب العزت کے احکام، پھر تقالید، پھر جو ہے نا تقالید اور رسوم، تقالید کہیے اور اس کو عرف کہیے. اسی وجہ سے مکہ مکرمہ میں آپ جب تشریف لاتے ہیں تو صرف اللہ رب العزت نے وہاں پر عقیدے یعنی توحید، رسالت اور شرک سے دوری، بت پرستی سے دوری، ان باتوں کی جو ہے نا وہاں پر تلقین ہے. ان کے علاوہ آپ کوئی اور چیزیں محسوس نہیں فرمائیں گے. لیکن جو کوئی تقالید، جو کوئی رسومات مکہ مکرمہ کی زندگی میں اس وقت تک باقی تھیں، اس کو اسلام نے منع نہیں کیا گیا. اسی وجہ سے علماء اور جو ہے نا قانون داں بات یہ کہتے ہیں کہ مکی زندگی میں وہ جو احکامات مدینہ منورہ میں نازل کیے گئے ان کا ابھی تعلق جو ہے نا مکی مکرمہ کی زندگی پر انطباق نہیں ہوا کرتا تھا، ان پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا تھا. جیسے شراب نوشی کا حکم تھا، اسی طرح سے زناکاری کا حکم تھا، اسی طرح سے دوسرے جو امور، اس طرح سے بہت ساری باتیں تھیں، موٹی موٹی باتیں جو اہم ترین ایک سوسائٹی کی تعمیر میں جن باتوں کی ضرورت ہوتی ہے اللہ رب العزت صرف انہی باتوں کا حکم دیتا رہا. لیکن جو باتیں ابھی معاشرے میں جو ہے نا پھیلی ہوئی تھی ان کو ایک لخت اور یکسر ایٹونس جو ہے نا ان پر جو ہے نا بیان یا ان کو جو ہے نا ممنوع نہیں قرار دیا گیا. اس سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ایک جو ہے نا تدریجی انداز میں اسلامی معاشرے کی تعمیر کا آغاز فرمایا. مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی میں مکمل طور پر اور مسلسل توحید، مسلسل بت پرستی سے دوری اور شرک سے دوری، ان باتوں پر جو ہے نا تلقین اور اس پر اصرار کیا گیا. اب جو ہے نا دوسرا جو ہے نا جو فقہ بنی کیسے، فقہ کا وجود کیسے آیا. آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس روئے زمین پر موجود رہے، اپنے رفیق اعلیٰ سے نہیں جا ملے، اس وقت تک ہمارے لیے 2 بنیادی اور اہم ترین سورسز، ایک قرآن مجید اور دوسرا خود حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ گرامی، یا جیسے احادیث شریفہ میں جن کو احادیث اور پھر جو ہے نا تقریر اور افعال کہا جاتا ہے. احادیث شریفہ جو آپ کے زبان سے جو الفاظ ادا فرمائے، دوسرا جو عمل تھا یعنی جو آپ خود اپنے جوارح سے، اپنے کاموں کے ذریعے سے، اپنے افعال کے ذریعے سے جو آپ انجام دیے. تیسری بات جو تقریر، جو عموماً عامت الناس کے سامنے جو عام نہیں ہوتی، اس سے کامن مین واقف نہیں ہوتا، وہ تقریر کا لفظ. تقریر کا لفظ یہ ہوتا ہے کہ اگر آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کوئی کام انجام دیا جائے تو آپ اس کام پر نہ ہاں فرمایا نہ فرمایا، نہ اس کو نہ روکا، نہ اس کو جو ہے نا انجام دینے کا حکم دیا. تو ایسے کام کو، ایسے عمل کو تقریر کہا جاتا ہے. تو تینوں چیزیں جو ہے نا حدیث شریف کا جز اور حدیث شریف یہ کلیکٹیو انداز میں حدیث شریف کا یہ جو ہے نا یہ تصور ہمارے اسلام میں جو ہے نا وجود میں آتا ہے. یعنی حدیث شریف، الفعال اور تقریر، یہ 2 چیزیں. ایک تیسری چیز جو عموماً جو ہے نا بعد کو بتلایا جاتا ہے، لیکن اس کا بھی اسلام میں پہلے سے ہی اس کا تصور تھا اور آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اس کو اپنی حین حیات اور اپنے قول مبارک سے اور اپنے عمل سے اس کو جو ہے نا نہ صرف اس کو جو ہے نا ہمت افزائی فرمائی بلکہ اس کو رواج دیا. یہ عموماً عامت الناس میں اس کا تصور نہیں ہے. جو آج کل جو بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث شریف میں اس کا تصور نہیں ہے. ایک جو نا میں اپنے انداز سے اس کو کہتا ہوں کہ ایک من گھڑت ہے اور علم کی کمی کی وجہ سے یا معلومات کی کمی کی وجہ سے یہ عامت الناس میں بلکہ کم سطح کے عالموں میں بھی یہ تصور پایا جاتا ہے کہ بس جو چیز قرآن مجید میں ہے اور جو چیز حدیث شریف میں بس وہی جو ہے نا ہمارے لیے قابل عمل ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ جو نا یہ بات ہوتی تو آج اسلام آج تک اور آج تک نہیں بلکہ کل قیامت تک آنے والے دن تک اسلام جو ہے نا قابل عمل اور قابل تقلید دین نہیں ہو سکتا تھا. آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غیر معمولی عمل ایسا انجام پایا کہ پوری اس اسلامی قانون کے رہتی دنیا تک صالح ویلڈ اور جو ہے نا ایک دم جو ہے نا
ایک جو ہے نا رائٹیس وے جس کو کہا جا سکتا ہے، وہ چیز جو ہے نا اسلام کے ذریعے سے ہی وجود میں آ سکتی ہے. وہ ایسے ایک انسان سے نہیں بلکہ ایک اسلامی قرآن مجید اور حدیث شریف کی روشنی میں. وہ کیا چیز ہے؟ وہ جو ہے نا حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث شریف ہے، وہ عمل ہے. جب حضرت سیدنا معاذ ابن جبل کو خود آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موجودگی میں آپ کو، باوجود یہ کہ آپ نوجوان ہونے کے ابھی کوئی بڑی عمر نہیں تھی آپ کی، نوجوان ہونے کے آپ کو یمن کا گورنر مقرر فرمایا. بیک وقت نہ صرف گورنر مقرر فرمایا بلکہ آپ کو گورنر کا حاکم مقرر فرمایا اور گورنر کا قاضی یعنی جج مقرر فرمایا. آپ کو یمن کا ایڈمنسٹریٹر یعنی اس وقت کا آپ کلکٹر بولے یا رولر بولے یا ایڈمنسٹریٹر، تینوں انداز کے عہدے دے کر آپ کو مقرر فرمایا. جب آپ یمن کی طرف رخصت فرما رہے تھے، کوچ فرما رہے تھے، تو اس وقت آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جو ہے نا اونٹ کی جو ہے نا نکیل تھامی اور دریافت فرمایا کہ اے معاذ. دیکھیے غور معمولی بات ہے، آقا کا ہر عمل جو الہامی کیفیت جو اللہ رب العزت کی جانب سے اس اسلام کی مدد کے لیے یہ عمل اتنا غیر معمولی ثابت ہے، اور قیامت تک رہتی دنیا تک یہ پورے مسلمانوں ملت اسلامیہ کے اس دین کے چلنے کی جو ہے نا ایک یقینی کیفیت پیدا کر دیا، اور یہ ثابت کر دیا کہ یہ دین پورا جو ہے نا ہمیشہ کے لیے سچائی پر قائم رہ کر پوری انسانیت کی رہنمائی کر سکتا ہے. وہ کیا ہے؟ تو آپ نے دریافت فرمایا کہ اے معاذ، اگر تم کو وہاں پر کتنا فاصلہ ہے آپ جانتے ہیں، آج تو ہر انسان کو معلوم ہے، مدینہ منورہ سے یمن کا کم از کم جو ہے نا 1 مہینہ اگر مسلسل تشریف لے جائیں تو آپ جو ہے نا اونٹ پر چلتے رہیں تو یمن جا کر پہنچیں گے. اور آج کل جو راستہ ہے آپ جدہ سے نکل کر یلملم ہے، جیزان ہے، وہاں سے نکل کر پھر آپ یمن میں پہنچتے ہیں، تقریباً 1000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. تو وہاں پر دریافت فرماتے ہیں تو آپ کیسے فیصلے، اگر آپ کو وہاں پہنچنے کے بعد اگر ایسے کوئی مسائل درپیش ہو جائیں، کوئی ایشوز آ جائیں، تو آپ کیسے اس کو حل کریں گے؟ ہاؤ یو ول سالو دیم، کیسے ان کو حل فرمائیں گے؟ تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، دیکھیں نوجوان ہے لیکن اللہ رب العزت کے رسول ہیں. رسول کا مطلب میسنجر، ایمبیسیڈر. آپ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول یعنی آپ کے میسنجر ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو ہے نا رسول بنا کر، اپنے ایمبیسیڈر بنا کر آپ کو روانہ فرما رہے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کیسے فیصلے کرو گے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں سب سے پہلے جو بھی مسئلہ آئے گا قرآن مجید کو دیکھوں گا، قرآن مجید میں دیکھوں گا، قرآن مجید میں جیسے ہی ملے میں اس کے مطابق جو ہے نا اس مسئلے کو حل کر دوں گا. آقا اس پر خوش نہیں ہوئے اور اسی پر خاموشی اور سکوت نہیں فرمائے، بلکہ فرمایا کہ اگر تم اس مسئلے کو قرآن مجید میں نہ پاؤ گے تو پھر اس کو کیسے حل کرو گے؟ غور فرمائیے. تو اس سے مجھ کو اور آپ کو کیا بات چیز معلوم ہوتی ہے؟ قرآن مجید نعوذ باللہ کیا نامکمل تھا. تو اس کی بات کو میں بعد میں عرض کروں گا، اس کے پیچھے جو کیا حکمتیں تھیں، اور وہ یہ جو ہے نا پھر اس میں نہ ملے تو اس میں عمل کرنے کا کیا مطلب ہے، میں انشاءاللہ عرض کروں گا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھر حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن مجید میں مجھے اس مسئلے کا حل نہ ملے تو میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اس مسئلے کو حل ڈھونڈوں گا اور اس کی روشنی میں اس مسئلے کو حل کروں گا. بات تو یہاں تک بھی درست ہے. یہ تو پوری امت مسلمہ میں قرآن مجید کا وجود بھی تھا، حدیث شریف کا، سنت رسول اللہ کا بھی وجود تھا. سنت کا مطلب کیا ہے وہ بھی جان لیجئے آپ. سنہ یا سنو کے معنی طریقہ. تو آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول، فعل، تقریر، اپنے عمل سے، اپنے زبان مبارک سے، اپنے کسی بھی انداز میں جس کام کو بھی آپ جو طریقہ آپ رائج فرماتے ہیں اس کو کہتے ہیں سنت. سنت کا مطلب یہ ہے، سنت نبوی کا مطلب یہ طریقہ جو آپ نے رائج، آپ جس کام کو یا جس لفظ کو جس انداز سے بھی آپ نے اس کو رواج دیا وہ سنت. تو یہ فرمایا. پھر اس کے بعد آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں فرمائے. 1000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، وہاں تشریف لے جا رہے ہیں، مسائل کچھ بھی درپیش ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت پورے جزیرہ عرب میں بلکہ دنیا میں رومی سلطنت کے بعد اگر سب سے زیادہ سویلائزڈ اگر کوئی علاقہ تھا تو صرف یمن تھا، جہاں پر نہ صرف تجارت تھی بلکہ وہاں پر زراعت بھی تھی. اور آپ کو ممکن ہو ہمارے نوجوانوں کو واقف نہیں ہوا کہ سب سے پہلے پوری دنیا میں اگر کوئی ملٹی اسٹوریڈ بلڈنگ کا اگر کہیں دنیا میں وجود بخشا گیا، وجود آیا تو وہ صرف یمن کی جگہ ہے.
آج بھی آپ دیکھیں گے تو جو ہے نا پہاڑوں پر آپ کو ملٹی اسٹوریڈ بلڈنگز نظر آئیں گی. آدمی حیرت ہو سکتا ہے کہ ہم بہت سارے جو ہے نا عجوبے دیکھ کر بولتے ہیں یہ کیسا ہوا ہوگا, لیکن وہاں پر اتنی جو ہے نا پہاڑوں کی چوٹیوں پر کہ جو وہاں پر انسان نہیں پہنچ سکتا, وہاں پر ملٹی اسٹوریڈ بلڈنگ کیسے تعمیر کیے ہوئے ہوں گے. تو اس سے وہ چیزیں سمجھ میں آتی, جس کو ناطحات السحاب یا فلک بوس عمارتیں کہا جاتا ہے. تو اتنا وہ سیولائز علاقہ تھا. تو ایسے ماحول میں آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام باتیں دریافت کرنا ضروری تھیں. تو آپ نے فرمایا کہ جب قرآن مجید میں بھی آپ کو نہ ملے اور حدیث شریف میں بھی نہ ملے تو آپ کیسے اس مسائل کو حل کریں گے. اس وقت حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ کے جو الفاظ ہیں وہ انسانی الفاظ نہیں سمجھ میں آتے, وہ کہ آپ کے زبان سے تھے. نوجوان انسان ہیں, بلکہ علماء نے لکھا کہ اگر یہ بڑی عمر پاتے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ تو صحابہ کرام میں سب سے بڑے درجے کے مفتیان اور فقہا کا مطلب جن کو دین کی سمجھ, یعنی دین کی جو ہے نا جو بصیرت والی باتیں ہوتی ہیں, جو بہت ہی سیکریٹس اس کے اندر جو حکمتیں وزڈم جو ہوتا ہے احکام میں, وہ چیزیں سمجھنے کی صلاحیت رکھنے والے کو حکمت بصیرت کہتے ہیں. تو ویسے علماء میں ان کا شمار ہو سکتا تھا. تو وہ حضرت سیدنا معاذ فرماتے ہیں کہ اجتہد برأیی ولا آلو. ایسے غیر معمولی الفاظ ہیں. آج کوئی بھی فقہ کی کانفرنس ہو یا اجتہاد جیسے بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے آج ہمارے پاس, کیا اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے بند ہے, وہ الگ اپنی جگہ بحث ہے. لیکن یہ اتنی غیر معمولی جو ہے نا یہ بات ہے. آج کوئی بھی سیشن ہو اجتہاد سے متعلق, فقہ سے متعلق, اور جو ہے نا نئے مسائل جو ہے نا جو نیو ایشوز ہوتے ہیں اس کو حل کرنے سے متعلق, حل کرنے کی جب بات ہوتی ہے, کوئی بھی بڑا سا بڑا خطیب ہو, بڑا سا بڑا جو ہے نا اسپیکر ہو, پوری جو ہے نا علوم کا جو ہے نا احاطہ کیا ہوا اسکالر ہو, اس کو چارہ نہیں کہ جب تک وہ جو ہے نا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث شریف ذکر نہ کر دے. یہ حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث شریف اور آپ کا یہ عمل پورے اسلام کے قانون کے لیے ایک ایسی بنیاد, ایسی پلر کا حیثیت رکھتا ہے کہ قرآن مجید اور حدیث شریف کے بعد قیاس جس کو کہتا ہے, قیاس کا مطلب یعنی ایک بات کو کسی دوسری بات پر, اسی طرح کی بات کو اس طرح کے نظیر پر پیش کر اس کے روشنی میں قاعدہ بنانا, اس کو کہتے ہیں قیاس. تو یہ قیاس کا مکمل بیس اور مکمل بنیاد اس حدیث شریف ہے. تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے یہ الفاظ ہیں اجتہد برأیی ولا آلو, یعنی جب قرآن مجید میں مجھے مسئلے کا حل نہ ملے, حدیث شریف میں مسئلے کا حل نہ ملے, تو میں سب سے پہلے اس مسئلے کو قرآن مجید حدیث شریف کے بعد اپنی رائے کی روشنی میں غور کروں گا. اور حد درجہ ولا آلو کا مطلب یہ ہے کہ میں کوئی کسر اٹھانا رکھوں گا. میں عموماً علماء کرام کو بھی الفاظ کے جو نا ترجمہ کرنے میں وہ کبھی پسو پیش ہوتا ہے. ولا آلو کا مطلب یہ ہے کہ میں اتنی کوشش کروں گا, جان توڑ کوشش جس کو کہا جاتا ہے, ہر طرح کے جو نا مسئلے پر جو نا ہر طرح سے ہر زاویے سے اس کا میں جائزہ لوں گا, پھر اس کی کوئی کسر نہ چھوڑ کر میں اس کو اپنی رائے سے اجتہد برأیی, میں اپنی رائے کی کوشش سے اپنے رائے کی روشنی میں اس مسئلے کو حل کروں گا. بھائیو, بزرگوں اور دوستو, آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ الفاظ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ کے زبان مبارک سے جب سماعت فرمائے تو آپ ارشاد فرماتے ہیں, آسمان کی طرف آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور فرماتے ہیں اے اللہ, میں تیرا رسول اس بات پر خوش ہے کہ تو نے اپنے رسول کو اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ اس بات سے تیرا رسول خوش ہے اور میں خوش ہوں. تو یہ جو رائے پر حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک حیثیت سے مہر ثبت کر دینا تھا. یہ مہر ثبت کرنا اس معنی میں کہ حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ جب کوئی چیز مسئلے کا حل قرآن مجید میں نہ پائیں گے, حدیث شریف میں نہ پائیں گے, اپنی رائے سے جو ہے نا اس مسئلے کا حل نکالیں گے, تو وہ اسلام میں اس حد تک مقبول ہے کہ اس رائے پر, اس حل پر کسی قسم کی اس قسم پر نہ شک کیا جا سکتا ہے, نہ کسی قسم کی اس میں جو ہے نا انکار کرنے کی گنجائش ہے. اسی مسئلے پر تمام صحابہ کرام ہمیشہ عمل کرتے رہے. اب یہ آخری بات جو ہوتی ہے, جیسے قرآن مجید, حدیث شریف, پھر اس کے بعد اجماع, پھر قیاس, دونوں کو آگے پیچھے. اجماع کا مطلب میں وہ بھی رکھ دوں کہ اجماع کا تصور کیا ہے. اجماع کا تصور
گو کہ آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حین حیات آپ کو یہ بالکل ممکن ہی نہیں تھا. کیوں ممکن ہی نہیں تھا؟ جب بھی آپ کو مسئلہ درپیش ہوتا تو آپ یا تو وہی کے انتظار فرماتے اور وہی کی روشنی میں فرماتے. اور دوسرے معنی میں آپ کو حکم بھی دیا گیا تھا شاورہم فی الامر، آپ جو ہے نا صحابہ کرام سے جو ہے نا ان سے درپیش ہونے والے مسائل سے جو ہے نا ان سے مشورہ بھی کیجیے. تو آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے صحابہ کرام جس میں خلفائے راشدین وغیرہ کو جمع کر اس مسئلے کو جو ہے نا آپ جو ہے نا مشورہ کرتے. ایسے ایک نہیں 20 مثالیں ہیں. یہ تو آقا کے زندگی میں حیات مبارکہ میں یہ سلسلہ جاری رہا. لیکن جب خلافت راشدہ کا جب سلسلہ شروع ہوا تو حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، میں مختصر کر رہا ہوں کہ وقت تنگ ہے، حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جب کبھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو آپ کبار صحابہ کو جمع فرماتے. یعنی تو بہت عام طریقہ میں جو آپ کو سمجھنے کے لیے، جو ہمارے اپنی زندگیوں کے لیے بہت ہی کارآمد ہو سکتا ہے اگر ہم اس کو اپنی زندگیوں میں لا لیں، وہ کیا ہے کہ جیسا ہی کوئی مسئلہ پیش ہو جاتا سب سے پہلے مسجد نبوی سے اذان دلوائی جاتی، اذان بلند کی جاتی. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ تمام صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو یہ معلوم ہو جاتا کہ کوئی مسئلہ درپیش ہوا ہے، اور جو ہے نا اسی لیے اس پر مسئلے پر گفتگو کرنے کے لیے اور گفتگو میں صلاح مشورہ کے لیے سب کو بلایا جاتا. صحابہ کرام سب کے سب دوڑے اور کشاں جو ہے نا سب مسجد نبوی کی طرف تشریف لاتے. تو اس وقت جو ہے نا خلیفہ وقت جو ہے نا اپنی جانب سے وہ مسئلے کو پیش فرماتے. مسئلے کو پیش فرمانے کے بعد یہ یاد نہیں کہ جو ہے نا وہاں پر کوئی بڑے صحابی ہیں انہی کی رائے کو قبول کیا جائے، ایسا نہیں. ہر مسلمان کو جو ہے نا یہ پوری آزادی تھی، پوری طور پر کوئی چھوٹے بڑے، ذی علم اور کم علم کا ایسا کوئی بھید بھاؤ یا کسی قسم کی تمیز نہیں تھی وہاں پر. ہر ایک انسان کو جو کوئی وہاں مجلس میں شریک ہو اس کو اپنے رائے زنی کا، اپنے رائے دینے کا مکمل طور پر پوری آزادی کے ساتھ حق تھا. پھر ان تمام آراء کی روشنی میں پھر گفت و شنید ہوتی، سب سے بہترین جو رائے ہوتی تو اس کے مطابق فیصلہ ہی کرتے. اور اسی کا نام ہے اجماع. اجماع کا معنی میں نے کلیکٹیو ڈیسیشن. یہ بات ہوئی. یہ چاروں چیزیں ہمارے پاس جو نا فقہ کے بننے میں یہ بہت بڑا جو دخل رکھتے ہیں، بلکہ یہی بنیاد ہے. اب ایک بات یہ آپ کو عرض کر دوں کہ یہاں پر عموماً شرع اور فقہ کے معنی کیا ہیں، دونوں میں تھوڑا سا ایک چھوٹا سا فرق ہے. عموماً یہ مجلسوں میں نہیں سننے میں آتا. میں آپ سے عرض کر دوں، شرع اور شریعت کا جہاں کا لفظ اس کا استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. ایک تو میں آپ سے عرض کر دیا کہ شریعت اور فقہ دونوں لازم ملزوم دونوں کے معنی لیا جا سکتے تھے. 2 صدی ہجری تک حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی خود کتاب ہے فقہ اکبر عقائد میں اس کو جو نا جو اصول یعنی عقیدے سے امور متعلق کی جو باتیں، عقیدے سے متعلق امور کی جو باتیں ہوا کرتی تھیں اس کو فقہ اکبر کے خانے میں رکھا جاتا تھا. اور جو احکام کی جو باتیں جو ہے طہارت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اور پھر حج ہے. حج یہ جو حج پرسنل لا جو بولتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ پرسنل لا کا مطلب جو انسان کی روزمرہ کی زندگی میں جو مسائل ہوتے ہیں جیسے نکاح کا ہے، طلاق کا ہے، پھر اس طرح سے جو ہے نا اپنے جو ہے نا معاملات کے جو مسائل ہیں، یہ اپنے کاروبار ہیں، اپنے تجارت ہے اور زراعت ہے وغیرہ، یہ تمام چیزیں جو ہے نا پرسنل لا میں آتی ہیں. یعنی پرسنل لا کا مطلب ہے شخصی حالات کا تصور، تو اس کے لیے الگ. تو یہ جو چیزیں ہیں، جتنے احکام کا احکام جو قرآن مجید میں، حدیث شریف میں جو بھی احکامات آئے ہیں، وہ جو بات ہے اس کو شریعت کہا جاتا ہے. لیکن اب یہ قرآن مجید حدیث شریف کی روشنی میں مجتہدین کرام اور فقہائے امت جو ہے نا مسائل کی ترتیب دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں فقہ. آپ کو یہ سن کر عجیب سا لگے گا کہ سب سے زیادہ اگر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جس کو فقہ حنفی کہتا ہے، اگر پوری دنیا میں رواج دی گیا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت 4 ائمہ گزرے ہیں ہمارے پاس. سب سے پہلے جو سب سے بڑی شخصیت ہے ایک حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اور آپ ہی کے زمانے میں حضرت زید بن علی زین العابدین تھے. ویسے فقہ اس وقت جو ہے نا پورے اگر اسلام سے جو نکل کر بنی 8 فقہ ہیں. 4 سنی فقہ ہیں اور 4 جو ہے نا غیر ہیں. ایک ہے اس میں ایک جو ہے نا آپ کے امامیہ بولیے، زیدیہ بولیے، پھر اس کے بعد خوارج کی ایک ہے، عباضیہ ہے، پھر اس کے بعد یہ ظاہری ایک ہے جو ظاہری. اس طرح سے جو ہے نا 4 فقہیں الگ سے بنی ہیں جن کو ہم جو ہے نا اہل سنت والجماعت اس کو ہم قبول نہیں کرتے. باوجود اس کے کہ حضرت زید بن علی بالکل جو ہے نا جن کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بہت ہی غیر معمولی روابط اور تعلقات تھے. اس حد تک تعلقات زید بن علی جس کو امام زین العابدین ہم کہتے ہیں نا،
جو بعد میں پھر جو ہے نا جب دور اموی میں جو ہے نا جو یزید کی جیسی کیفیت پیدا ہوئی تو آپ بھی جو ہے نا اس کے خلاف جہاد فرمائے اور لیکن آپ اس میں شہید ہوئے. آپ حضرت زید ابن علی امام زین العابدین کو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے بڑے تاجر تھے اس وقت کے بلیونر تھے اس وقت, آپ نے بہت بڑی غیر معمولی خطیر رقم حضرت زید ابن علی کو دی, لیکن آپ اور فرما دیا کہ میں آپ کے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہی بات ہے جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو بات کیفیت میں آئی. لوگ تو چھاٹوں ہزاروں کے ساتھ تھے لیکن درمیان میں سب چھوڑ کر چلے گئے. یہی حال حضرت امام زین العابدین کے ساتھ بھی ہوا, تو آپ نے ان کے ساتھ شریک نہیں ہے لیکن پوری طور پر مالی امداد فرمائی. تو آپ ایک ہی ہم اثر کے ہیں. تو زیدیہ جو فقہ بنی یہ حضرت امام زین العابدین کی ہے. پھر حضرت فقہ ابو حنیفہ, آپ فقہ امام ابو حنیفہ کے معاصر میں حضرت امام مالک رحمہ اللہ بھی ہیں جو ہے نا منصور کے جو ہے نا معاصر منصور نے آپ کو یہ پیشکش کی تھی کہ آپ کی جو کتاب موطا ہے آپ اس کو فقہ کی حیثیت سے ترتیب دے لیں, میں پوری جو ہے نا دنیا میں اس کو میں جہاں جہاں اسلامی حکومت قائم ہے وہاں پر میں رائج کر دوں گا. لیکن حضرت امام مالک نے فرمایا کہ اب قوم جو ہے نا مختلف ہو چکی, بڑھ چکی, اب میں جو ہے نا اپنی فقہ کو رائج کرنے کا وقت نہیں ہے بلکہ آپ اپنے آپ کو سبق دوش کر لیا. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ, حضرت امام مالک, حضرت امام مالک کے شاگرد جو ہے نا حضرت امام شافعی, حضرت امام شافعی کے شاگرد امام احمد ابن حنبل, یہ تینوں جو جتنے بھی ائمہ کرام ہیں سب کے سب جو ہے نا امام ابو حنیفہ کے براس یا پھر امام ابو حنیفہ کے شاگرد یعنی حضرت امام ابو یوسف, امام محمد, امام ظفر کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. تو جو عرض کرنا تھا کہ جو امام ابو حنیفہ کی جو فقہ جو اتنی غیر معمولی انداز میں پوری دنیا میں رواج پائی اس کی واحد اور غیر معمولی وجہ تھی کہ جو کام حکومت نہیں کر سکی, منصور جو کرنا تو چاہتا تھا حضرت امام مالک کے ذریعے سے لیکن وہ نہیں کر سکا, لیکن حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے الہامی کیفیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ نے اپنے سینکڑوں نہیں ہزاروں شاگردوں میں سے 40 ایسے ائمہ کرام, علماء نہیں ائمہ کرام کی جماعت قائم فرمائی. 40 جیسے امام ابو حنیفہ جس میں محدث تھے, حافظ تھے. حافظ کا مطلب جو نا قرآن مجید کے حافظ نہیں, جو لاکھوں احادیث شریفہ کے جو حافظ تھے. خدا امام بخاری کو آپ جانتے 7 لاکھ احادیث شریف, امام مالک کو 7 لاکھ احادیث شریفہ یاد تھی. تو اس طرح سے جو حافظ حدیث شریف پورے جو ہے نا یہ اتنے سیرت کے ہر طرح کے علماء موجود تھے, یہاں تک کہ یہ ایسٹرالوجی کے علماء کرام تمام جاننے والے سب کے سب اس میں موجود تھے 40 لوگ. تو اس طرح سے ان کو انتخاب کر کر ایک بات بہت اہم ہے کہ ان پر مسائل پیش کیے جاتے, ایک ایک مہینے تک ایک ایک مسئلے پر گفتگو ہوتی, پھر جا کر وہ مسئلے کو جو ہے نا ترتیب دیتے. اس طرح سے روایتوں میں آتا ہے کہ 60,000 مسئلوں پر امام ابو حنیفہ فرضی مسئلے کو ازیومڈ جو ہے نا مسائل پر گفتگو کر کر اس کو تحویل فرمایا. بعض روایتوں میں 3 لاکھ آتا ہے, بعض روایتوں میں 5 لاکھ. اب بتائیے یعنی ابھی مسئلہ پیش ہی نہیں ہوا, 5 لاکھ مسائل کو آپ پیش کر اس کا جو ہے نا اپنے یہ جو ہے نا فقہاء کرام کی رائے لے کر ان مسئلے پر فیصلہ کر کر رائے دے کر اپنے تدوین کی. اس کی وجہ سے جو ہے نا پوری حکومتوں کو جو سلطان عثمانی جو سلطنت تھی ان کے لیے سب سے آسان تھا کہ فقہ حنفی کو رائج کیا جائے, اس لیے اس طرح سے پوری دنیا میں یہ روایت دیا. انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو اور انشاءاللہ تفصیل سے بات ہوگی. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.